بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ احد کے بعد ایک دن ایک صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور ایک ننھی سی بچی کو اپنے سینے پر بٹھا رکھا ہے۔ نہایت محبت سے بار بار اس کو چوم رہے ہیں اور پیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بچی کون ہے؟ فرمایا، یہ اس شخص کی لڑکی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مرتبہ عطا کیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کر دی اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقیبوں میں شمار کیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس عظیم المرتبت شخص کی طرف اشارہ کیا وہ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے قبیلہ خزرج کے خاندان بنو حارث بن خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ والدہ کا نام حزیلہ تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار اپنے قبیلے کے نہایت متمول اور خوشحال لوگوں میں ہوتا تھا۔ علامہ ابن سعد نے لکھا ہے کہ وہ انصار کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ دولت اور ثروت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو نہایت صالح فطرت بھی عطا کی تھی۔ 11 نبوت میں جب 6 سعید الفطرت خزرجیوں کے ذریعے ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق اہل یثرب کو پہنچی تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی تعامل کے بغیر اس دعوت کو قبول کر لیا اور یوں انصار کے سابقین اولین میں شمار ہونے کی سعادت عظیم حاصل کی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ عقبہ اولیٰ میں مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد انہیں ان 75 نفوس قدسی میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا جنہوں نے بیعت عقبہ کبیرہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ مقدس پیمان وفا باندھا کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کی قسم، ہم ہر حال میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ آپ کی مدد اور حفاظت کریں گے۔ اس کے صلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو جنت کی بشارت دی اور فرمایا، میرا خون تمہارا خون اور میرا ذمہ تمہارا ذمہ ہے۔ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ تم جس سے لڑو گے میں بھی اس سے لڑوں گا اور تم جس سے صلح کرو گے میں بھی اس سے صلح کروں گا۔ گویا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب ہستیوں میں سے تھے جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد فرمایا کہ میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہوگا۔ بیعت عقبہ کبیرہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل یثرب سے فرمایا کہ تم دینی امور کی حفاظت کے لیے اپنے 12 نقیب منتخب کر لو۔ چنانچہ شرکائے بیعت نے 12 نقباء اتفاق رائے سے منتخب کر لیے۔ ان میں سے 9 قبیلہ خزرج اور 3 قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ خزرجی نقباء میں سے ایک حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے قبیلے میں بڑی قدر و منزلت اور اثر و رسوخ کے مالک تھے۔ ان کو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بنو حارثہ کا نقیب بنایا گیا۔ ہجرت نبوی کے 5 ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ مواخات قائم فرمایا تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلامی بھائی بنایا۔ مواخات کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے خلوص اور ایثار کا ایسا عظیم و شان مظاہرہ کیا کہ تاریخ عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ان کی 2 بیویاں تھیں۔ اپنے نصف مال و اسباب کے علاوہ انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو ان کی ایک بیوی سے نکاح کر سکتے ہیں جسے وہ طلاق دے دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی پیشکش قبول نہ کی، تاہم ان کو بہت بہت دعائیں دیں۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: ہمارے ہاں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے مواخات کی۔ وہ یعنی سعد رضی اللہ تعالی عنہ دولت مند آدمی تھے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا: تمام انصار جانتے ہیں کہ میں نہایت دولت مند آدمی ہوں، میں اپنا مال آدھا آدھا بانٹ دوں گا، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، جو پسند آ جائے اس کو طلاق دے دوں، اور جب وہ حلال ہو جائے آپ اس سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: اللہ آپ کے مال و متاع اور اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا: کیا یہاں کوئی بازار ہے جہاں تجارت ہوتی ہو؟ انہوں نے فرمایا: ہاں، بازار قینقاع۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے درخواست کی کہ وہ انہیں بازار کا راستہ بتا دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بازار تک ان کی رہنمائی کی، جہاں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت شروع کی، اور ایک دن آیا کہ مدینہ منورہ میں ان سے بڑا تاجر اور کوئی نہ تھا۔ 2 ہجری میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب بدر میں شامل ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ بدر کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں شریک ہوئے اور بڑی جانبازی سے لڑے، یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو کر گر پڑے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کو 12 شدید زخم آئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان سے بڑا تعلق خاطر تھا۔ جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعد رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہ آئے تو صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا: کوئی ہے جو سعد بن ربیع کی خبر لائے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میدان جنگ میں گئے اور لاشوں کے درمیان پھر کر سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرنے لگے۔ بار بار ان کا نام لے کر پکارتے تھے لیکن کوئی جواب نہ ملتا تھا۔ آخر انہوں نے بآواز بلند یہ الفاظ کہے: سعد اگر زندہ ہو تو جواب دو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا دم واپسی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سنا تو اپنے اندر ایک توانائی سے محسوس کی، روح اور جسم کی تمام قوتوں کو مجتمع کر کے نحیف سی آواز میں جواب دیا: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں میرا سلام عرض کرنا، اور میرے انصاری بھائیوں سے کہنا کہ اگر آج خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے اور تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ بچا تو اللہ کو ہرگز منہ نہ دکھا سکو گے، اور اس کے سامنے تمہارا کوئی عذر قبول نہ ہوگا۔ ہم نے لیلۃ العقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونے کا حلف اٹھایا تھا، یہ کہا اور ہچکی لے کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری الفاظ حضور کی خدمت میں عرض کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ سعد کو اپنے دامن رحمت میں جگہ دے، زندگی اور موت دونوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بہی خواہ رہے۔ اسی غزوہ میں حضرت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زید بن ابی زحیر بھی بڑی بہادری سے لڑ کر شہید ہوئے تھے۔ وہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا عمر بن ابی زحیر کے بھائی تھے، گویا اس رشتے سے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پوتے ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ دادا پوتے کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے۔ اس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دونوں جانثاروں نے
زندگی میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور آخرت میں بھی یکجا رہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیچھے 2 کمسن بچیاں چھوڑیں، نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی، اس لیے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی نے ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ ان بچیوں کی والدہ عمرہ بنت حرام رضی اللہ تعالی عنہا انہیں ساتھ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ شہید احد سعد بن ربیع کی بچیاں ہیں، ان کے چچا نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، وہ انہیں باپ کے ترکے کا حقدار نہیں سمجھتا، اللہ کی قسم اگر انہیں کچھ نہ ملا تو ان کی شادی نہ ہو سکے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود اس معاملے کا فیصلہ کرے گا۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس موقع پر آیت میراث نازل ہوئی، اگر 2 بہنیں ہوں تو انہیں ترکے میں سے 2/3 حصہ ملے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکیوں کے چچا کو بلوا بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ فرمان الہی کے مطابق سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ترکہ کی تقسیم کریں اور جو باقی بچے صرف اسی کو اپنے پاس رکھیں۔ انہوں نے تعمیل ارشاد کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری زوجہ کا نام معلوم نہیں ہے اور نہ ان کے بطن سے کسی اولاد کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے پھوپھا ہوتے تھے، کیونکہ ربیع کی چچا زاد بہن حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بیاہی گئی تھیں۔ وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد کو بہت مانتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے عہد خلافت میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ازراہ تعظیم اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا، اے خلیفہ رسول، یہ خاتون کون ہیں؟ فرمایا، یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو ہم دونوں سے بہتر تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کیسے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس لیے کہ اس کے باپ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جنت الفردوس کی راہ لی اور ہم تم ابھی تک اس دنیا میں بیٹھے ہیں۔